مفتی صاحب قبلہ کے بعد رضوی صاحب قبلہ کے الفاظ اگر میں کہوں تو ہمارے ادارے کے نائب مفتی میری مراد استاد محترم حضرت علامہ مولانا الحاج محمد خالد رضا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور کا اظہار فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه آمنت بالله صدق الله وصدق رسول الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مع عدل الجود والكرم منبع العلم الحلم الحكم وآله واصحابه اجمعين یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ارشاد فرمایا تیرا منصوب ہے مرفوع اس جا، تیرا منصوب ہے مرفوع اس جا، اضافت رفع کی عامل ہے یا غوث، سبحان اللہ، اضافت رفع کی عامل ہے یا غوث. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہمارے آپ کے مربی و مشفق روح رواں حضور والا حضور رضوی صاحب قبلہ کی جو سعادت مہاراج مقدسہ نے ہمت افزائی اور خلتوں دعاؤں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان بارگاہوں کا تقدس بھی تا دیر قائم رکھے، آمین، تا قیام قیامت قائم رکھے، آمین، اور ان بارگاہوں کے تقدس سے کہ طفیل ہمارے بالخصوص ہمارے اور آپ کی جان حضور رضوی صاحب قبلہ کے اور حضور امجد صاحب قبلہ کے تقدس کو اللہ تعالیٰ تادیر باقی رکھتے ہوئے ان کا سایہ رحمت ہم پر دراز فرمائے. کہنے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، کہنے کا موقع بھی نہیں، کہنے کے قابل بھی نہیں، تاہم کچھ احباب نے تقاضا کیا ہے، حاضر آیا ہوں. ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب یا کم نصیب، اور نسبت سے چیزیں ممتاز ہوتی ہے. بے شک ہم نے بڑوں سے سنا اور یہ حقیقت بھی ہے، مگر کیوں اور کس نسبت سے کوئی بھی چیز ممتاز ہوتی ہے؟ تو جس کی نسبتوں والوں سے ہوگی، یعنی جس کی نسبت، جس کی اضافت جتنی بڑی ذات سے لگی ہوگی اتنی ہی بڑی اس کی تعظیم و توقیر ہوگی. حدیثوں میں آیا ہے خلاصہ کہ کوئی اگر وضو کا ایک لوٹا پانی بھی دیا تھا کسی نمازی کو تو اللہ رب العزت جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کو وہ بندہ کھڑے ہو کے عرض کرے گا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے بھی تجھے ایک لوٹا پانی دیا تھا. تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس کو بھی لے کے جاؤ. سبحان اللہ. تو اس ایک لوٹا پانی دینے والے کو اتنی نسبت کہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے ایک لوٹا پانی دیا تھا تو اتنی سی نسبت سے اس کا داخلہ جنت میں ہو جاتا ہے. تو اب جس کی نسبت سادات کرام سے ہو، جن کو سادات کرام اپنے یہاں بلا کر کے نوازیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جن کو سادات کرام اپنے قرب خاص میں جگہ دے کر کے ان پر فخر کریں، سبحان اللہ. تو اب ایسی شخصیات کے بارے میں ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں اور ہم بول بھی نہیں سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی کون دیے، کیا دیے؟ تو ان کا جو مقام مرتبہ سادات مہاراجا کا ہے وہ اپنی جگہ، صرف اور صرف لفظ سید ہی پر آپ غور کر لیں اور سمجھ لیں کہ ہمارے حضرت کو سید صاحب نے دیا ہے. سبحان اللہ. ایک سید کا مقام کیا ہوتا ہے؟ سیدی سرکار اعلی حضرت نے تو اپنے فتاوی میں جگہ جگہ بے شمار اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں. بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محلے میں جہاں وہ رہا کرتے تھے وہیں ایک سید زادی بھی رہا کرتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ سارے محلے والوں کی دعوت فرمائی، اعلی حضرت نے دعوت کی، کھلایا، نیاز وغیرہ ہوئی، مگر اس دعوت میں اس سید زادے کو نہیں بلایا.
سید زادے کو کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے کہ وہ سید زادہ ہے سیادت کے حقدار، سید زادے، مگر وہ کچھ نوشی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں، اپنے فتوے میں فرمایا کہ سید زادے کی سیادت برحق ہے، اگرچہ کہ اعمال میں وہ پیچھے ہیں، جن اعمال بد کے وہ شکار ہوئے ہیں ان سے نفرت کرو، نہ یہ کہ سید زادے سے نفرت کرو۔ تو اعلی حضرت اپنی اس تحریر کی روشنی میں ان کو دعوت نہیں دیے۔ ہوا دعوتی آئے، کھا کے چلے گئے، اعلی حضرت سو گئے کیا حسب سابق ان کی قسمت جاگ گئی۔ سرکار تشریف لائے، اعلی حضرت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ کیا دیکھتے ہیں خواب میں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے دھو رہے ہیں، کچھ گندے کپڑوں کو آپ صاف فرما رہے ہیں۔ اعلی حضرت بیان کرتے ہیں کہ میں خواب میں ہی بے چین ہو گیا اور تڑپ گیا کہ سرکار دھو رہے ہیں، تو میں جلدی سے آگے دوڑ گیا تاکہ میں نکال لوں اور میں دھونے لگوں۔ تو سرکار نے اعلی حضرت سے ارشاد فرمایا، احمد رضا تم تو ہماری اولاد سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہو، چھوڑ دو، یہ ہم ہی کر لیں گے، ہمارا کام ہے۔ اعلی حضرت خواب ہی کے عالم میں تڑپ گئے۔ جب آنکھ کھلی تو سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا کہ واقعہ کیا ہے۔ فوراً اعلی حضرت قبلہ سمجھ گئے، اہل دل سے تھے، اس سید زادے کے مکان تشریف لے گئے، ہمارے جانے کی طرح نہیں گئے، آپ ہم وہاں سے آئے ہیں، یہاں سے جائیں گے بھی، یہ جانا اور ہے۔ اعلی حضرت جو گئے ہمارے، بتایا جاتا ہے کہ اعلی حضرت قبلہ اپنے گھٹنوں کے بل اور اپنے دونوں ہاتھوں کے بل، اب وہ کس حیت سے گئے ہوں گے الفاظ تعبیر نہیں کر سکتے، حیت گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں سے اپنے مکان سے نکل کر کے جہاں بھی وہ سید زادے کا مکان رہتا ہے وہاں گئے، دستک دی۔ اس سید زادے نے ملاحظہ فرمایا، یہ کیا عجیب بات ہے، وہ بھی تڑپ گئے۔ فرمایا، مولانا کیوں مذاق کر رہے ہو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے مکان میں گھٹنوں کے بل چل کر آئیں، میں اس قابل نہیں، شرمندہ کر رہے ہیں، میں تو شریعت مطہرہ کا پابند بھی نہیں ہوں۔ اعلی حضرت نے فرمایا، عرض کیا کہ شہزادے بات دراصل یہ ہے، آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ کل بشارت ہوئی تھی، سرکار خواب میں تشریف لائے تھے اور سارا ماجرا سنایا، اس کے بعد عرض کیا کہ اگر کوئی کافر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے اوپر حدود جاری ہوتے ہیں، کوئی مسلمان غلطی کر کے اپنی غلطی پر اڑا رہتا ہے تو اس کے اوپر حدود جاری ہوتے ہیں، مگر مجھ سے غلطی کوتاہی جو بھی کہیے ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو اپنے پاس مدعو نہیں کیا، جس کی بنیاد پر میرے آقا ساری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں کہ تم نے تو میری اولاد کو درکنار کر دیا ہے۔ خدا را میں آپ کی بارگاہ میں اسی نوعیت سے آیا تو ہی میں سمجھا کہ میری مغفرت کا کچھ پروانہ مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت کی ذاتی سید زادے کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو اس انداز سے جاتے ہیں۔ اب یہ اعلی حضرت کی عقیدت، مگر سید تو سید ہی ہوتا ہے، اعلی حضرت کی یہ کرم نوازی اور اعلی حضرت کا یہ فیض بھی بول سکتے ہیں کہ وہ سید زادے زار و قطار رونے لگے، اتنے پہ بس نہیں بلکہ اپنے اندر گھر کے تشریف لے گئے اور اس کے بعد اپنے گھر میں جتنی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں ان تمام بوتلوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے اور اعلی حضرت کے سامنے ان تمام بوتلوں کو جس میں شراب بھری تھی گھر کے باہر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے مولانا صاحب، میرے نانا جان نے جب میری دل کی صفائی کر دی
تو میں مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی پھینک کر کے اپنے ظاہر کو بھی صاف کر لوں. تو یہ ہے سید زادے. تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہمارے حضرت کو کون سے حضرت دیے، وہ کون سے بڑی بارگاہ ہے، وہ کون سا بڑا آستانہ ہے، وہ کون سی بڑی خانقاہ ہے، ہم وہ سارے فضائل مناقب تو نہیں جانتے. اتنا جانتے ہیں کہ ایک سید زادے نے عطا فرمایا ہے. اتنا جانتے ہیں کہ وہ سید زادہ جو رسول سے نسبت رکھتا ہے، وہ رسول ساری کائنات کی وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہے. اس رسول کی ذات سے نسبت رکھنے والی ذات نے اپنے پاس بلا کر کے، اور ایک سید زادہ نہیں، سادات مہرارہ مقدسہ جو وہاں برکاتی سادات تھے، وہ ان کے علاوہ جتنے اور دیگر قادری، سہروردی، نقشبندی، چشتی، رضوی اور جتنے سادات تھے، وہ تمام سادات بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے. اور تو اور پوری انڈیا کے اندر ہمارے حضرت کا انتخاب، یہ میں جب سے سوچ رہا ہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہماری حضرت کا انتخاب کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے بھی ورا ہے. اور بارگاہ ہے برکات کا یہ عالم ہے کہ وہاں ظاہر کو کم، باطن کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. بے شک. جو باطن جتنا صاف شفاف لے کے آتا ہے، اسے بے پناہ نوازشوں سے نوازا جاتا ہے، بلا کے دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر نوازا جا رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ یہ نسبتیں اور حضور والا میرے استاد گرامی مربی و مشفق حضور رضوی صاحب قلعہ اور حضور امجد صاحب قلعہ اور دیگر تمام اساتذہ کے روز افزون درجات بلند فرمائیں اور ان کے حسنات میں اضافہ فرما کر ہم تمام کو ان کے تصدق مغفرت فرمائے ہماری. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.